اس کی وجہ سے اسلام کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے غلطی کی ہے، سزا مجھ کو ملتی ہے، مگر مجموعی طور پر کلیکٹیولی اسلام اور مسلمانوں کی عزت خطرے میں نہیں پڑتی ہے۔ یہ 2 سال ہو گئے، چند لوگوں کی بدمعاشی سے مصیبتیں تو آئی ہیں، لیکن ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہمت، جو حوصلہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، 2 سال گزر گئے۔ یہودی دنیا کی طاقتور قوم، اس کے ساتھ ملا امریکہ، لیکن آج بھی ان مٹھی بھر نوجوانوں کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہزاروں ٹن بم ایک طرف، ایمان کی طاقت ایک طرف۔ غزہ کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا، کتنے بم گر گئے، لیکن آج بھی کل جو جمعہ کی نماز ہوئی ہے وہاں اسی کھنڈرات پہ، اسی ریت پہ، مٹی پہ لوگوں نے جو نماز پڑھی ہے، یہ دنیا کو میسج کیا کہ تم نے میری مسجد کی دیوار توڑ دی ہے، تم نے میرے گھر کی چھتیں توڑ دی ہیں، مگر تم میرے ایمان کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ تو ہماری عزت اسلام سے ہے، ہماری عزت پیغمبر اعظم علیہ السلام سے ہے۔ آج ہمارے پاس اتنی دولتیں نہیں جتنی دولتیں یہودیوں کے پاس ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنی انڈسٹریز نہیں ہیں جتنی انڈسٹریز کرسچنوں کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود پورب سے لے کے پچھم تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا میں جو تھمک مسلمانوں کی ہے، ایک داڑھی والا، ایک ٹوپی والا، اس سے ساری دنیا ہل رہی ہے۔ یہی کم ہے کیا کہ داڑھی میں وہ طاقت ہے جو بم میں طاقت نہیں ہے، ٹوپی میں وہ طاقت ہے جو ایٹم بم میں نہیں ہے، عورتوں کے حجاب میں وہ طاقت ہے جو ان کے جینس اور ٹی شرٹ میں نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آج اس نئے دوسرے ماحول میں اگر ہماری جو بھی عزت بچی ہے وہ ساری عزت مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ اب قوم مسلم کو اس نرفس کے ماحول میں بھی حوصلہ اور ہمت سے کام لینا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر مصطفیٰ کی محبت کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے۔ اولاد سے زیادہ نبی سے پیار کر، اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کر، ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کر، ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کر۔ ہم لوگ تو بولتے ہیں مگر مدینہ کی اس عورت نے پریکٹیکل میں دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آج ہمارے لڑکے صرف زبان سے آئی لو محمد کہہ کے سوچتے ہیں کہ میں مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے۔ کردار سارا مشرکوں اور کافروں جیسا، زبان سے صرف نعرہ لگانے سے کیا ہوگا؟ سر پہ ٹوپی ہے مگر دل میں یقین ہی نہیں، چہرے پہ داڑھی ہے مگر اللہ کی ذات پر مضبوط اعتماد اور وشواس نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے وہ یقین جو دل کے اندر رہتا ہے، اللہ ہے، وہی روزی دینے والا، وہی میرا پیدا کرنے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی ساری کائنات چلانے والا۔ دنیا کے سارے لوگ مل کر کے بھی نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سارے لوگ چور ڈکیت بے ایمان ہو جائیں پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی نہیں فرق پڑنے والا، اور سارے لوگ سجدہ ریز ہو جائیں پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اللہ اس شان کا مالک ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ واللہ یعلم ما فی الصدور، جو کچھ دلوں کے اندر ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو دل میں آپ نے نفاق چھپا کے رکھا ہے یا جو ایمان کی پونجی آپ کے اندر ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ زبان نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کتنے خوبصورت ہو، اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا کہ میں کتنا مالدار ہوں، بلکہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرے کام کیسے ہیں۔ نظر زبان پہ نہیں صرف رکھے، صرف چہرہ ستھرا کرنے کی کوشش نہیں کرتے،
واج پہننا ہے، کپڑا پہننا ہے، چہرہ سجانا ہے، میک اپ کرنا ہے، صرف ظاہر نہیں، دل اجڑا ہوا ہے تو ظاہر سجانے سے کچھ نہیں ہوگا۔